پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اس طرح سے نہیں کیا. عوام کے اوپر کبھی کسی نے سوچے؟ آج جو جہاں پہ جس نہج پہ لا کے انہوں نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ مر گیا ہے, ایک عام بندہ روٹی کے لیے ترس گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر کسی کو نہیں چھوڑنا. اوپر سے آج میاں صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لندن میں کہ اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا. تو میاں صاحب تھریٹ کس کو کر رہے ہیں آپ اس عوام کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں. آپ کو تو عوام سے محبت بڑی ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ملک کے اندر لے کے آئیں, عوام کو ریلیف دیں. جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے آپ, تب تک کیسے پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے؟ آپ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میاں صاحب سامنے آئے. پاکستان کی درد, پاکستان کا بڑا درد ہے ان کو. مجھے پاکستان کی عوام کا درد ہے, میں بڑا محسوس کرتا ہوں. اور بھائی لندن میں بیٹھ کے تمہیں کون سا درد ہو رہا ہے؟ تمہیں درد یہ ہو رہا ہے تیرے پیسے مار رہے ہیں, تیرا اقتدار جا رہا ہے, تمہارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تم کرپٹ تھے, اس وقت عوام کو نہیں پتا تھا. خان صاحب نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں, خان صاحب لیڈر ہیں, اور لیڈر ہمیشہ قومیں بناتے ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ مل بیٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آج یہ سسٹم نہیں ہے. انہوں نے 11 مہینے میں عوام کی چیخیں نکال دی ہیں پکڑ کے. مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ, ایک ریڑی والا بیچارہ جب آتا ہے وہ سارا دن کتنا کما لے گا بیچارہ؟ وہ جب گھر جاتا ہے نا تو اس کے بچے روتے ہیں, یار وہ دودھ نہیں لے سکتا, وہ آٹا نہیں لے سکتا, وہ بندہ کیا کھائے گا یار, وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا, وہ آئل نہیں خرید سکتا. تو یار یہ پاکستان کے ساتھ تم لوگوں کا پیار ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ پاکستان کی عوام غلام بن کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے, آپ پی ٹی ایم کی موت واقع ہوگی. یہ الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر کلین سویپ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب اقتدار میں آئیں گے. پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن کے دکھائیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جو درد رکھتا ہے. خان صاحب کو عوام کی تکلیف ہے. ہماری تمام تر اداروں کو کرپٹ کر کے رکھ دیا اس بندے نے, پیرالائز کر دیا پکڑ کے. مجھے بتائیں کہ ادارے جب تک فعال نہیں ہوں گے, اداروں کو خود مختاری نہیں دی جائے گی, تب تک ادارے کام کر ہی نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں ادارے ہمارے گھر کی لونڈیاں مان کے رہیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے, نہ ہی ہوگا, نہ ہی ہم ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ اس الیکشن میں ان کی موت واقع ہوگی اللہ کے حکم سے. یا جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے ہیں. اب اللہ کے حکم سے خان صاحب آئیں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلے گی, اور پاکستان کے اندر خوشحالی اور امن کا نظام جو ہے وہ آئے گا, عدل کا نظام آئے گا, اور ادارے اپنی زندگی کا بہترین انداز میں گزاریں گے جس پہ ان کے اوپر کوئی بندہ قابض نہیں. میاں صاحب کی کیا ہی بات ہے, میاں صاحب پچھلے 35 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. عوام پہلے سوئی تھی یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 2023 ہے. اب منہ سے نکلی بات پکڑی نہیں جاتی. تو پاکستان کے اندر اب ہر بچے کو شعور کس نے دیا؟ وہ خان صاحب نے, جو بول رہے ہیں. سر لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو زبان دے, حقائق بتائے, نہ کہ اپنی چوریاں چھپائے. خان صاحب نے وہ کام کر دکھایا کہ اب چھوٹا چھوٹا گلی کے اندر جو بچہ ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ کون چور ہے اور کون لیڈر ہے, کون رہبر ہے. یہ سب کو پتہ چل گیا. مریم اورنگزیب اور مریم نواز نے بڑا اچھا ایک ندیم اپنا منصور علی خان کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو اپنا ماسٹرز اپنا لٹریچر میں کیا. کہتی جی ہاں جی میں نے کیا ہے. مریم نواز کا ایم اے لٹریچر ایک سردار جی کے ایم اے لٹریچر کے برابر ہے. جناب محترم آتے ہیں, پتہ چلتا ہے جناب سردار جی نے نا ایم اے لٹریچر کیا ہے, تو میڈیا کو پتہ چلتا, میڈیا وہاں پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے سر آپ نے ایم اے لٹریچر کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ سے 3 سوال کرنے ہیں تو آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دوں گا میں. انہوں نے کہا سر پہلے سوال کا جواب دیں گے تو باقی 2 سوال کریں گے آپ سے. سردار جی کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں جی, تسی کرو سوال. اس نے کہا کہ سردار جی جلیبی کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ سردار جی کہنے سوال بڑا چھوٹا سی کیتا, اگلے 2 سوال بھی کرو. اب اگلے 2 سوال وہ کہتا اس صورت میں کروں گا جس صورت میں آپ پہلے سوال کا جواب دو گے. سردار جی کہتا ہے یار چھاٹ چھوٹا جا سوال ہے تو میرے کو کی پوچھنا ہے. اب سردار جی جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جلیبی کی انگلش کیا ہوتی ہے سر؟ سننے کے بعد نا بندے کو بڑی ہنسی آتی ہے. وہ کہتا ہے کمپلیکیٹڈ پائپ شوگر, کمپلیکیٹڈ شوگر پائپ. اس طرح کی انگریزی جو ہے نا وہ مریم نواز کی ہے. بندہ یہ پوچھے بی بی
تو نے ایم اے لٹریچر کیا ہی نہیں ہوا. سب سے بڑا جھوٹ تیرا یہ. اسی طرح تیرا باپ جھوٹ بولتا ہے, اسی طرح تیرا چاچا جھوٹ بولتا ہے, تیری ساری پی ڈی ایم بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے. اور یار پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو. پاکستان ہے, تمہارے باپ کا 2 کنال کا گھر نہیں ہے جس پہ تم اپنی مرضی صادر کرو گے. آپ کہتے ہو آرمی ہماری مرضی سے چلے, آپ کہتے ہو عدلیہ ہماری مرضی سے چلے, آپ کہتے ہو پولیس ہماری مرضی سے چلے. تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے یار کہ یہ تیری مرضی سے چلے. کانسٹیٹیوشن کا لفظ نہیں انہوں نے پڑھا آج تک. کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا, کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا. مریم بی بی کو, مریم اورنگزیب کو, یہ جو انہوں نے بیبیاں رکھی ہوئی ہیں نا دائیں بائیں, بندہ ان سے پوچھے کہ تم لوگوں کو اپنے گھر کے کچن کا صحیح طرح سے نہیں پتا, تم ملک چلانے نکلی ہوئی ہو. تو سر پاکستان کے اندر اتنی دیر تک نظام صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنے آئین کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں لیتے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ پہلے نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں, اس کے بعد ہم الیکشنز کروائیں گے. والیوم 10 کھول دیں. والیوم 10 کے اندر میاں صاحب کا وکیل یہ کہتا ہے, خدا کی قسم یہ اس بندے کے الفاظ ہیں میرے پاس, وہ ساری تمام تر چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر وہ کہتا ہے اگر والیوم 10 کھل گیا تو میاں صاحب کو سزائے موت ہو جائے گی. میاں صاحب پہ غداری کے پرچے ہیں اس کے اندر. والیوم 10 کیوں نہیں کھلا آج تک؟